بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آہستہ مشغول رہے۔ الحمدللہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبی وامینہ علی وحی السماء وعلی آلہ النجبا واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بهدیہم اقتدى وبآثارہم اقتفى من المفسرین والمحدثین والفقہاء الى یوم الجزاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ وأخرج مالك في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله۔ ولنعم ما قال الشيخ عبد القادر جیلانی رحمه الله: لا بد للشيخ من 5 خصال وإلا فدجال ابن دجالی۔ بنو مائے بصاحب نظر گوہر خدرا ایسان تواں گشت بتصدیق خریچن نیست حجت قول و فعل و ہے چپیر قول اللہ فعل احمد را بگیر۔ تیرے ضمیر پر اگر نہیں نزول کتاب گرا کو شاہ ناراضی نہ صاحب کشاف۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک ونبیک ونجیک محمد احمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ میں نے ایسے تلطفاً موضوع سے متعلق بعض اشعار پڑھے اپنی طبیعت کو منشرح کرنے کے لیے، اور مسئلہ تو بہت واضح سا بیان کرنا ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ یہ کہ ہدایت کے سرچشمے 2 ہیں، ایک قرآن کریم اور دوسری سنت نبویہ، سیرت مصطفیٰ، قدوہ مجتبیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حیات طیبہ لے کر کے آئے ہیں۔ قرآن شریف سمجھ لے جیسے متن ایک مختصر کتاب ہوتی ہے اور بڑے مشکل مسئلے چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بیان ہوتے ہیں، پھر دوسرا عالم آتا ہے اور ان جملوں کو، مشکل لفظوں کو اس کی تشریح کرتا ہے۔ تو یہ پہلی کتاب کو ہمارے ہاں علم میں کہتے ہیں متن اور دوسری کو کہتے ہیں شرح۔ قرآن کریم اصل دستاویز ہے ہدایت کا، گنجینہ اور خزینہ ہے رشد و ایمانیات کا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں، جس میں 24,000 مرتبہ آپ کے پاس وحی آئی، آپ نے اسی قرآن کی تفسیر اور تشریح فرمائی۔
یہی وجہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں جب ام المومنین عائشہ صدیقہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت کے اخلاق، سیرت، کردار، گفتار یہ کیسے تھا، تو بی بی نے کہا اما قرأتم القرآن، قرآن شریف نہیں پڑھتے ہو گے؟ کان خلقہ القرآن، حضرت کی پورا زندگی، حیات، علم، عمل، کردار، گفتار قرآن شریف کی تفسیر، تشریح، توضیح اس شان سے کہ قیامت تک کائنات اس کی محتاج رہی۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں ایک آیت کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ اہل کتاب سے بچو، یہ دین کے بارے میں خطرناک بنے ہیں اور وہ تمہیں بھی ایمان سے محروم کر دیں گے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے کتابیوں ناحق باتیں مت کیا کرو، ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ایسے لوگوں کے پیچھے پڑتے ہو جو خود گمراہ اور بے دین ہے، ہدایت سے محروم ہے، رشد و ایمان ان کو ملا نہیں ہے، آپ انہیں اپنا آئینہ بناتے ہیں۔ اہل کتاب میں دو طبقے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو مانتے تھے، وہ یہود کہلاتے تھے۔ اصلاً یہودا یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے جن کا نام شمعون تھا، وہ یہودا کہلاتا، وہ بہت بہتر سلیقے طریقے والا تھا۔ ہادہ یہودو کے معنی آتے ہیں تاب یتوبو۔ یہ لوگ بغض میں بہت آگے بڑھ گئے تھے، اور دوسری جماعت اہل کتاب کی وہ نصارا کی تھی جو حضرت عیسیٰ مسیح کو بجائے پیغمبر ماننے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور اللہ کا شریک، اور ان کی والدہ مائی مریم کو معاذ اللہ خدا کی بیوی، جس پر قرآن نے کہا متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی اور اولاد نہیں ہے، اس طرح فضول باتیں مت کرو۔ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، زمین چر جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ بن کے اڑ جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، اس کہنے سے کہ یہ خدا پر بھی اولاد کی تہمت لگاتے ہیں۔ نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت، احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی۔ اہل کتاب میں بہت نقصانات آ گئے تھے، یہاں تک کہ ہر چیز میں ان کی عداوت آیا تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو اس طرح کبھی نہیں ہوا ہے کہ شادی شدہ لوگ بدکاری کرے تو ان کو سنگسار کر دیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ پھر آپ کا یہاں کیا سزا تھی؟ کم از کم ان کا منہ کالا کر لیتے تھے اور منہ ان کا گدھے کی دم کی طرف کر لیتے تھے، اور گدھے کی دم پکڑوا کے شہر میں ڈنڈورا پیٹتے تھے، بس یہ سزا تھی، رسوا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا فاتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم قرآن، اپنا مذہبی کتاب توریت لاؤ اور اس میں کھول کے دکھاؤ کہ یہ سزا جو تم نے تجویز کی یہ آسمانی۔ جب توریت لائی گئی تو اس آیت پر باقاعدہ ان کے حبر نے ہاتھ رکھا،
حضرت عبداللہ ابن سلام نے اس کو کہا کہ ہاتھ ہٹا لو. فیضا آیت تلوہ، آیت چمک رہی تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، شادی شدہ لوگ اگر بدکاری کر لیں تو سنگسار کر لیں. لیکن سزا سخت تھی تو، اور زنا ان کے ہاں عام تھا تو اس کے منکر ہو گئے تھے. تمام سزاؤں کے منکرین بد چلن لوگ ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ آج یہ پکڑا گیا ہے، کل میں پکڑا جاؤں گا. اور سزاؤں پر ڈٹنے والے صاف ستھرا لوگ ہوتے ہیں، طاہر مطہر ہوتے ہیں. ایک مثال دے دی میں نے آپ کو کہ ان میں کیسی خباثتیں آ گئی تھی. نام کتابوں کا لیتے تھے اور کام دوسرا تھا، خیانت کا، تحریف کا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، باتوں کو ٹھکانوں میں نہیں رہنے دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، ان لوگوں کی خواہشات مت مانو جو پہلے سے بہک چکے ہیں. وَضَلُّوا كَثِيرًا، اوروں کو بھٹکا چکے ہیں. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور راستے سے بالکل ہی دور ہو چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب کی اتباع کی تو وہ اس کوشش میں ہے کہ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لے جائے. سب سے خطرناک آدمی وہ ہے جس کی صحبت یا مجلس سے کسی کے ایمان کو اور اعمال کو نقصان پہنچتا ہو. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیوں کر کفر کرو گے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیاتُ اللَّهِ، اور تم پر قرآن شریف کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے. وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور پیغمبر تشریف لائے ہیں، ایک وقت تک خود موجود رہے اور دین کی تکمیل کے بعد مستعار زندگی پوری کر کے تشریف لے گئے. لیکن ان کی سنت حدیث اس شان سے موجود ہے کہ کوئی عمل ایسا نہیں جس میں رہنمائی کامل نہ پائی جاتی ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو بنیادیں بتائی، ایک قرآن کریم اور دوسرا پیغمبر کی زندگی، سیرت، سنت مطہرہ. قرآن کریم کا وہ حصہ جس پر عمل ضروری ہے، مثلا موسیٰ علیہ السلام کا اور اس کے ساتھ فرعون کا قصہ ہے، تو یہ قصہ کسی مقصد کے لیے ہے کہ اللہ کو مان لو اور مخلوق خدا نہیں بن سکتی. انبیاء کا اتباع کر لو ورنہ تباہ و برباد ہو جائے، یہ مقصد ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے اور والد سے گفتگو ہے، بڑی تفصیلی اور بہت ہی پریشانیاں گزاری ہے. تو مراد ہٹاؤ یہ موبائل، بے شرم بے حیا، مسجد میں بیٹھ کر بھی تمہیں تصویر کا شوق ہے. ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، بخاری شریف. قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب اس ظالم کو ہوگا جو ذی روح کی تصویر بناتا ہو. یہ تصویر ہے اور اس کو تصویر نہ کہنے والا وہ بھی یہود سے متاثر ہے اور لوگوں کو غلط راستوں پر ڈالنے والی اینڈ کمپنی ہے. پیغمبر نے خود اس کو تصویر کہہ دیا. معجزہ ہے کہ 15ویں صدی میں بھی اسی کو تصویر کہتے ہیں. تو اس سے پرہیز ضروری ہے. نوٹ، شناختی کارڈ، پاسپورٹ وہ حکومتوں کی مجبوری ہے. باقی برازائے خواہش نہ تصویر بنائے اور نہ رکھے. دنیا اور اس کی زندگی گزر جائے گی اور اللہ کے ہاں سخت عذاب کے شکار ہوں گے. اگر میں خاموش رہ جاتا تو میرے لیے بھی گناہ تھا کہ آپ دیکھ چکے تھے. تو ضروری ہے کہ احتیاط فرمائی جائے. ریاض کے اندر اجلاس تھا بہت بڑا اور 4 دانگ عالم کے علماء مندوب تھے، وہ مہمان تھے اور شاہ فیصل کا عروج تھا.
اور پکا مسلمان موحد متبع سنت تھا. اب شاہ فیصل علماء سے مل رہے ہیں اور تصویر بن رہی ہے. یہ شیخ الازہر مل رہا ہے اور تصویر بن رہی، اور یہ جی فلاں ملک کا مفتی اعظم مل رہا ہے، تصویر بن رہی. آئے کتنا مشکل وقت تھا. استاد محترم محدث العالم فقیہ زمانہ شارح البخاری و ترمذی حضرت اقدس مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ بھی مہمان تھے. حضرت اٹھے اور سب کے سامنے شاہ فیصل کو کہا کہ آپ پورے عالم اسلام کے بادشاہ ہیں. ہمارے عقیدے اور ایمان کے مطابق حرمین شریفین کا امام پورے جہان کا امام ہے، اور وہاں کا ملک اور سلطان پوری دنیا کے مسلمانوں کا بڑا ہے. تصویر حرام ناجائز ہے. آپ اسے حرام کہے کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت یقینی ہو جائے. بادشاہ نے کہا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، منع کرے اس کو. اور سارے جہان میں صدقہ جاریہ قیامت تک اللہ اس کو اجر دے گا. اس لگا تصویر اذا كان لذي روح حرام قطعا لا يحل لأحد. حضرت الاستاذ نے جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے کسی ماہنامہ بینات میں پورا ذکر کیا ہے. پوری تفصیل وہیں سے مجھے معلوم ہے. تو علماء دین عموماً یہ کہ بھائی خفا ہو جائے، وہی خفا ہو جائے، اس کے خفگان کیا چیز ہے؟ خفا اللہ نہ ہو. یہ تو خفا ہوں گے جب بھی مریض کے مرض پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ پڑکے گا. سرجن جب جسم کاٹتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں اگر یہ ہاتھ نہ کٹا تو جائے گا اس کے بدلے میں. تو دنیا میں اگر اس کو تنبیہ نہ ہوئی تو آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. تصویر چھوٹا گناہ، بڑا گناہ. تصویر میں 10 آدمی شراب کی طرح کل 10 آدمی گناہگار ہوں گے. خریدنے والا، بیچنے والا، بنانے والا، پسند کرنے والا، منع نہ کرنے والا، گواہی دینے والا. خلاصہ میں لکھا ہے کل 10 آدمی اس کے سزا میں مجرم ہوں گے اور اللہ کے حضور گرفتار ہوں گے. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. تو اللہ تعالیٰ نے 2 سرچشمے ہدایت کے نصیب فرمائے ہیں. ایک قرآن کریم اور دوسرا سنت نبویہ. سنت نبوی اور قرآن کریم کا وہ حصہ جس پر ہر ایک عمل کرنے کا پابند ہے اس کو فقہ کہتے ہیں. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. سارے لوگ جہاد کے لیے نہ جائے. کمکل پن ہے سب کا جانا، سب ایک ہی دفعہ میں مارا جائے. نہیں، آرام سے جتنی ضرورت ہو. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. باقی لوگ رہ جائیں اور وہ فقہ پڑھ لیں. سبحان اللہ. اور آپ اتنے خوش فقی سے کہ فرماتے فقی واحد، ایک فقہ کا ماہر اشد علی الشیطان من 1000 عابد. 1000 عبادت گزار صوفی صاحب تسبیح پڑھنے والا اللہ یہ تو کہیں بھی مبتلا ہو جائے گا. یہ تو کچے دھاگے سے بندھا ہوا ہے. لیکن ایک فقی نور الزا قدوری کا طالب وہ پہلے یہ سوچتا ہے یہ کام جائز نہیں ہے تو کروں کیوں میں نے اس لیے علم پڑھا ہے اور کتابیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ فقہ کا اثر اور برکت ہے. ایک فقہ پڑھنے، فقہ کا ماہر عالم 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ شیطان کو مہنگا پڑتا ہے. فقی واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت معاویہ نے ایک دفعہ منبر پر یہ بیان کیا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین.
جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرمائے اللہ اس کو دین کی فقہ نصیب کر دیتا ہے۔ حلال و حرام جاننا، جائز و ناجائز جاننا، اصول اور فروع سمجھنا، اس کو فقہ اور فقہ کہتے ہیں۔ آپ نے جلیل القدر صحابی معاذ ابن جبل کو یمن روانہ کیا۔ جب روانگی کا وقت آیا کہا معاذ وہاں تو علماء یہود و نصارہ بہت زیادہ ہے، لوگ آپ کے پاس فیصلوں کے لیے آئیں گے، فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا بکتاب اللہ، قرآن شریف سے۔ آپ نے فرمایا ان لم تجد فیہ، اگر وہاں سے کوئی ایسی آیت نہ ملی، فرمایا بسنت رسول اللہ، پیغمبر کی سنت پر۔ تو آپ نے فرمایا ان لم تجد فیہا، اگر سنت میں بھی ظاہری رہنمائی نہیں ملی، قال اجتہد برائے، پھر میں فقہ استعمال کروں گا، قرآن اور سنت کی فقہ سے فقہ نکالوں گا اور اس کے مطابق فیصلے کروں گا۔ تو دیکھو قرآن سن کر آپ نے کہا کہ شاید اس میں کوئی چیز نہ ہو، سنت فرما کر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعض مسائل صراحتاً نہیں ملیں گے، لیکن جب صحابی نے کہا کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اجتہاد کروں گا، یعنی فقہ سے فیصلے کروں گا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر فقہ سے بھی نہ ہو، فقہ آخری حل ہے اور قیامت تک ہے اور جامع ہے، اس سے کوئی چیز بچے گی نہیں۔ فقہا، مفتیین، علماء قیامت تک کے مشکلات کے ذمہ دار ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، آپ نے کہا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب ویرضا، اللہ کا شکر ہے کہ پیغمبر کے قاصد کو بہترین توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے کچھ بزرگوں نے لوگوں کی سہولت اعمال کے لیے کچھ طریقت نکالی تھی، پیری مریدی جو بن گئی ہے، اور ان کا کمال اتنا بڑا تھا، جیسے خواجہ چشت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ، حضرت اقدس شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، خواجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ، یہ سب کبار علماء، صلحاء، فقہاء اور بہت منجے ہوئے اور مانے ہوئے اہل دین تھے۔ کچھ ایسے طریقے آسانی کے لیے کہ لوگ نماز پڑھے، جماعت کا خیال کرے، کاروبار میں حلال و حرام کے پابند ہو جائے، گھر میں نظام دین کا ہو، مارکیٹ اور دکان میں بھی اسلام کا خوگر رہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ مشق کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ مجلس میں آگے نہیں بیٹھے، اہل نہیں ہو آگے بیٹھنے کی، خواہ میرے اوپر اشتباہ ڈال رہا۔ یہ جو فرمایا کہ چھوٹے بچے آگے نہ ہو، کیوں کہا ہے؟ اس میں ایک وجہ یہ ہے وہ کبھی اپنے آپ کو کھرچے گا، کبھی آنکھ مارے گا، کبھی پنکھا گنے گا۔ تو جو لوگ قریب ہو وہ بہت با ادب، با سلیقہ رہے، اور وہ یہ محسوس کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں پہلی صف نصیب فرمائی ہے، اس کا احترام اور شکریہ ادا کر لیں۔ بہت ضروری ہے اس کا خیال رکھنا۔ بیمار آدمی کیوں آگے نہیں لایا جاتا؟ یہ تو غریب اشارے سے پڑے گا، وہ غریب تو پتہ نہیں کس تکلیف میں ہوگا، ایک طرف ہو کر کے نماز پڑھتا ہے تاکہ لوگ اپنے آرام ہو۔ یہ سب فقہ ہے۔ حضرت عمران ابن حسین کو آپ نے بخاری میں کہا صلی قائما، کھڑے ہو کے پڑھا کرو نماز، ان لم تستطع، اگر نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہو گئے، فقاعدا، بیٹھ کے پڑھو، ان لم تستطع، یہ بھی نہیں ہو سکتا، تؤمی ایماءً، اے ایماءً براسکا، چلو لیٹ کر آپ سر کے اشارے سے پڑھو، اشارہ سر کا ہوگا، یہ رکوع ہے اور یہ سجدہ ہے،
اس کی ضرورت نہیں ہے کہ بعض مسجد میں تپھائیاں رکھی ہوئی ہے یا میز یا کرسی یا کوئی تکیہ غلط ہے، بس اشارہ کافی ہے۔ یہ سب فقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے کچھ مشاورت کی، اس میں جذباتی لوگ بھی ہوتے ہیں، نوجوان قسم کے، انہوں نے اس طرح باتیں کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی، اور آپ نے کہا میں موجود ہوں، تم میرے اصحاب ہو اور تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت یہ سرعان ہے، اجلت باز لوگ ہیں، وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَلَمْ يَقُولُوا، فقہاء نے ہمارے سمجھدار طبقے نے کبھی بھی ایسی وجہ کہ ذرا فقہاء، صحابہ میں جو فقہاء ہے ان کا درجہ و مقام بلند ہے۔ آپ بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ دوبارہ طبیعت مبارک بحال ہو گئی۔ تو ہمارے بزرگوں نے تو پیری مریدی نہیں کی تھی، انہوں نے لوگوں کو دین کے قریب کیا تھا، اور اس کے لیے پھر ظاہر بات ہے ہر عالم اپنی جگہ مقتدا اور رہنما ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے پیری مریدی سے کتنی بدعات نکالی، حضرت نانوتوی نے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے، خود حضرت حاجی صاحب بہت ساری چیزوں کی طرف میلان رکھتے تھے۔ یہ تھے ان کے مرید اور خلفاء، لیکن حاجی صاحب کی اصلاح فرماتے تھے۔ ہفت مسئلہ دیکھو تو آنکھیں کھل جائے گی کہ حاجی صاحب نے 7 مسئلوں میں کہاں دستخط کیے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تو الحمدللہ اس میدان کے مجتہد و امام تھے، سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، لیکن تربیت السالک، البنیان المشید، التکشف عن مہمات التصوف، اور آخری کتاب بوادر النوادر تو قیامت تک کے لیے یادگار ہے۔ ان سب میں شریعت کی برتری اور تصوف اور طریقت کی اصلاح۔ ایک شخص نے مولانا اشرف علی صاحب کو خط لکھا تو پہلے پیری مریدی والا سوال لکھا اور اس کے بعد ایک فقہی سوال کیا۔ مولانا اشرف علی صاحب نے ملفوظات کمالات اشرف میں جواب لکھا ہے، فرمایا فقہ نیچے لکھا ہے اور تصوف اوپر، یہ غلط کیا ہے آپ نے، فقہ اوپر ہے اور تصوف نیچے ہے۔ اور فرمایا جس کاغذ پر تصوف کی باتیں ہو اس پر فقہی سوال کرنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں، فقہ کے لیے علیحدہ کاغذ و سوال اختیار کرو۔ ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے پیری مریدی کی دکانیں ہیں، مارکیٹیں لگی ہوئی ہیں، اور اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کس سے بیعت ہے اور آپ کا کوئی شیخ ہے؟ تو ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ سوال یہ ہے، ایک بزرگ کے ہاں میرا جانا ہوا تو مجھے کہا آپ بھی ذکر کراتے ہیں، کون سے سلسلے کا؟ میں نے کہا جب بھی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس وقت سروردیان، قادریان، چشتیان، نقشبندیان وہ بطون سے باہر آئے بھی نہیں تھے، اس وقت کا جو ذکر ہے وہ کرتا ہوں تک زیڑ شو قسم په خدای کې خلی نه خبره وه دا وخی اوچ شو بالکل هغه ته خو ما په بلبل شانې ووی او دلته نشم ویلی پیری میری میں واپس ورو منڈلا۔ یہ غلو اور زیادتی، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی پیری مریدی کی دکان میں نہیں پھنسا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے، یہ بات تو بڑی عجیب اور افسوسناک ہے۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری، آخری عمر میں ان پر تصوف کا غلبہ ہو گیا،
تو اپنے دوستوں کو خطوط لکھے کہ خانقاہیں بناؤ اور ذکر کراؤ، ضرب لگواؤ. تو ایک خط ہمارے استاد حضرت بن نوری کو بھی لکھا تھا، وہ اب آپ بیتی میں حضرت شیخ کی شائع ہے. حضرت بن نوری کو کہا کہ آپ بھی اپنے ہاں خانقاہ بنائیں، پیری مریدی کرے اور اس میں لوگوں کو ضربے لگوائے. حضرت بن نوری نے جواب لکھا کہ ہمارے ہاں قرآن شریف کے حلقے ہیں اور قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی چاروں طرف، اور جس جگہ قرآن مجید کے حلقے اور مجلس سے موجود ہو وہاں خانقاہ کی کوئی ضرورت نہیں. لہذا میں اپنے ادارے کی ہدایت و ارشاد کے لیے موجودہ طریقہ کار کافی سمجھتا ہوں. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا. توبہ توبہ استغفر اللہ. عبداللہ ابن سلام 5 ساتھیوں سمیت مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام میں آنے کے بعد انہوں نے ایک عجیب بات سوچی، وہ یہ کہ اسلام میں اونٹنی کا دودھ یا اونٹ کا گوشت کھانا پینا ضروری نہیں ہے، جائز ہے، اور سابقہ مذہب میں اونٹ کا گوشت حرام اور اونٹنی کا دودھ حرام. تو انہوں نے کہا کہ ہم اونٹ کا گوشت یا اونٹنی کا دودھ استعمال نہیں کریں گے تاکہ دونوں مذہب پر عمل ہو جائے. حق تعالیٰ نے منع کیا کہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام پر پورا رہنا پڑے گا، آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے لینا یہ ٹھیک نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام کو یا کتاب و سنت کو کم سمجھنا اور اس کے سامنے کسی اور چیز کو ہدایت سمجھنا یہ شیطان کا اکساوا ہے. انہ لکم عدو مبین، وہ بہت بڑا دشمن ہے آپ کا. طالب علموں کی اطلاع کے لیے یہ بات یاد رہے کہ جس طرح دارالعلوم دیوبند کی سنگ بنیاد حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے رکھی، دارالعلوم دیوبند کے مسلک کے عقائد بدعات سے مولانا رشید احمد گنگوئی نے جدا کیے. جو آپ کہتے ہیں تیجا حرام، برسی ناجائز، عرس غلط، کوڑے حرام، شب معراج اور جشن میلاد بے بنیاد، یہ حضرت گنگوئی کا احسان ہے بہت بڑا، اور انہوں نے اس قسم کی چیزوں میں کوئی لحاظ نہیں کیا. ہمارے اعلی الاسانید بھی حضرت گنگوئی ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ میں ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، بیعت ہونا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. مستحب کے 2 مطلب ہے. ایک یہ کہ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن و ترکہ اخرى، حضرت سے کبھی ثابت ہے باقی چھوڑ چکے ہیں، تو کوئی کر لے تو ثواب ملے گا. تو پیری مرید تو آپ سے ثابت نہیں ہے، اس معنی میں مستحب نہیں ہے. ایک اور تعریف خلاصہ میں ہے، ما احبہ السلف، علماء دین جو پسند فرما لے، اس اعتبار سے مستحب صحیح ہے. بہت سارے اولیاء، بزرگان دین، علماء نے عوام کی اصلاح کے لیے یہ طریقت کی گتھیاں رائج فرمائی. لیکن ہر شخص کو اس خیال سے کم سمجھنا کہ یہ چونکہ پیری مریدی نہیں کرتا، حلقہ نہیں لگاتا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ سے، بلکہ حضرت گنگوئی سے کسی نے سوال کیا ہے کہ مجھے اعمال میں سہولت ہے. سہولت اس کو کہتے ہیں کہ اٹھتے وقت دائیں طرف، دائیں اور بائیں کا فرق، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا، کھانا پینا بیٹھ کر سنت کے مطابق جس طرح حدیث و آداب میں ہے، کپڑا پہنتے وقت، اتارتے وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت، تمام امور میں سنت کا لحاظ نصیب ہو، اس کو کہتے ہیں درجہ احسان.
کہ اعمال میں سہولت نصیب ہو جائے. تو اس شخص نے لکھا کہ مجھے اعمال میں سہولت تو ہے لیکن میری خواہش ہے کہ میں بیعت ہو جاؤں. تو حضرت گنگوہی نے جواب لکھا، بزرگان دین سے تعلق کا مقصد اعمال کی سہولت ہے اور وہ آن جناب کو حاصل ہے، اس لیے آپ کے لیے پیری مریدی کے سلسلوں میں الجھنا حرام ناجائز ہے. ارواح ثلاثہ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. صرف ایک مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ عقل روشن ہو جائے گی. بخاری شریف میں ایک شخص کا ذکر ہے کتاب الصلاۃ میں، اس کا نام جریج ہے. وہ نماز پڑھ رہا تھا اور ان کی والدہ کسی تکلیف میں تھی. یا جریج، وہ جریج بیٹے کہاں ہو؟ اس نے دل میں کہا الہی امی و صلاتی، خدایا میں نماز پڑھ رہا اور امی پکار رہی ہے. اس نے پھر کہا یا جریج، اس نے کہا الہی امی و صلاتی، رب العزت میں نماز پڑھ رہا ہوں اور امی آوازیں لگا رہی ہے. 3-4 دفعہ ایسا ہونے کے بعد یہ ماں کی طرف نہیں بڑھا، نماز برقرار رکھی اور ماں نے کہا کہ تو اگر میرا آواز سنتا ہے اور مجھے جواب نہیں دیتا، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کر دے. بعض ماں باپ بڑے سخت ہوتے ہیں، سب تو فرنی اور شیرمال کے بنے ہوئے نہیں ہیں کہ اچھا بیٹا ہو یا برا بیٹا بس پیارا ہے بہت اچھا ہے. یہ اصل میں ماں باپ نہیں، یہ کاغذی لوگ ہیں. ماں باپ تو کہتے ہیں اس کو جو اچھے اعمال پر خوش ہو اور اولاد کی غلطی پر ناراضگی ظاہر کرے تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے. ان کو پتہ ہو کہ ان کاموں سے بہترین کام ہے، میرے ماں باپ کی عزت بڑھے گی، خوشی بڑھے گی. وہ شخص بڑے شوق سے عبادت کرتا تھا. ان کا بہت خیال ہے صوفیاء کا کہ بس ہم لگے رہتے ہیں اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں، 500 مرتبہ یہ ذکر کرو، 500 مرتبہ یہ ذکر کرو، یہ مراقبہ صفت بصیر اور یہ ایسا اور یہ ایسا. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب. ابن المبارک نے ایسے ایک شخص کو کہا تھا کہ اگر ہمارے حقیقت آپ کو معلوم ہوئی تو آپ کو اپنے آپ کھیل تماشا کرنے والا نظر آ جائے گا. وہاں ایک چرواہن عورت کہیں سے زنا سے حاملہ ہو گئی اور لوگوں نے اس کو کہا کہ شادی نہیں ہے، یہ بچہ کہاں سے ہو گیا؟ تو اس نے کہا یہ صوفی صاحب جو خانقاہ میں ہے کہ یہ باہر آیا تھا اور کارنامہ انجام دے گیا. لوگوں نے اس غریب کی پٹائی لگائی، صوفی صاحب کی، جریج کی، اس کی خانقاہ توڑ دی اور بدحال برا تیاڑا کر دیا اس کا. وہ بڑا حیران ہے کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا یہ چھوٹا بچہ آپ نے زنا کیا اور پیدا ہوا ہے تو ادھر بیٹھ کر کے یہ کام کرتا ہے اور باہر جا کے کچھ اور تماشے. واعظان قوم کے بر محراب و ممبر می شون چوں بخلوت می رود آکار دیگر می کند. استغفر اللہ واتوب. اس نے کہا یہ بچہ کہے تو آپ مان لیں گے کہ میں نے نہیں کیا ہے؟ کہو تو چھوٹا بچہ ہے، کل پرسوں ہوا ہے. جریج نے اس بچے کو کہا یا بابوس ممن انتا، بخاری کے الفاظ میں ہے، مننے کس کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا انا ابن فلان الرائی، فلان جنگل میں جو بیڑ بکریاں چراتا ہے وہ میرا ابا ہے. تو وہ کسی اور چرواہے سے مل گئی تھی اور یہ صوفی صاحب غریب کے اوپر لگا دیا اور فری فنڈ میں اس کو پٹوایا، ایک بکو کروایا غریب کو. خیر لوگوں نے کہا کہ ہم یہ سونے کی بنا کے دیتے ہیں، بخاری کے الفاظ میں. آپ نے کہا کہ مجھے سونے وونے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح جھونپڑی پہلے تھی اسی طرح ہی کر لے.
اور وہ جو ماں نے بد دعا دی تھی آج اس کا اثر ظاہر ہوا، خواہ مخواہ کی ایک لڑکی کی اور عورت کی تہمت میں آ گیا۔ اب اس واقعہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا تو سن لو کیا کہہ رہے ہیں آپ فرماتے لو کان جریج فقیہا، کاش کہ جریج کو فقہ بھی آتی، لاجاب امہ، ماں کو جواب دے دیتا، نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو۔ فقہا کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، بچہ کنویں میں گر رہا ہے، گاڑی کے نیچے آ رہا ہے، آگ کی طرف بڑھ رہا ہے اور آپ نماز میں لگے، حرام نہ جائے، نماز توڑ دے، آپ فوراً دوڑے اس کو بچائے۔ تو حاصل کلام کا یہ ہے کہ یہ صوفی صاحب بزرگ اور کرامات والا تو اتنا ہے کہ 1 یا 2 دن کا بچہ اس کے حکم پر بول رہا ہے، لیکن فقہ سے محروم ہونے کی وجہ سے پیٹ پٹا گئے۔ معلوم ہوا کہ فقہ کا درجہ ولایت اور کرامت سے بھی بلند و برتر ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ جو فقہ کے حضرات ہیں، صاحب ہدایہ، کنز قدوری، شرح وقایہ، استاذ گرامی قدر، فقیہ العالم، مفتی اعظم پاکستان، سابق شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، حضرت مولانا مفتی ولی حسن فرماتے تھے کہ یہ کنز قدوری اور ہدایہ اور وقایہ کے جو حضرات ہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، فرید گنج شکر، خواجہ نقشبند، قطب الدین سروردی، ان سے بڑھ کر مقام کے، کیونکہ انہی کتابوں پر دنیا عمل کر کے ہدایت پا رہی ہے۔ بہرحال بزرگان دین سے حسن زن، اصلاحی تعلق سر آنکھوں پر، لیکن صرف اسی کو ہدایت کا ذریعہ سمجھنا، اندیشہ ہے کہ اس میں کتاب اور سنت سے انحراف نہ ہو۔ اس لیے قطعی جو ہدایت کے مضان ہے، مواطن ہے، وہ تو کتاب و سنت ہے، اور فقہ ثمرۃ القرآن و سنت اس کا نچوڑ ہے۔ اور تصوف اور پیری مریدی یا طریقت، جب ایک بزرگ، ایک ولی کامل، ایک متبع سنت شیخ نصیب ہو رہا ہے سر آنکھوں پر، اس کی خوشنودی کے لیے اگر آپ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں، ان کے ملفوظات اور فرمودات کی پابندی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ یہی ہدایت کا ذریعہ ہے یا اس کے بغیر کوئی ہدایت کا ذریعہ نہیں پا سکتا، تو آپ اس گناہ اور جرم کے مرتکب ہوئے جس کے یہود و عیسائی مرتکب تھے۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر آپ نے ایسے لوگوں کا اتباع کیا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، ایسے لوگوں کے خواہشات کا خیال نہ رکھے جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی پورے عالم کے مسلمانوں کو کتاب اور سنت، فقہ اور بزرگان دین سے تعلق اور محبت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اللہم حبب لنا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین المہدیین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اجعل بلدنا ھذا ذا امن وقرار وسکون، خدایا ہمارے شہر میں ابدی پائیدار خوشگوار امن سکون قائم فرما لے۔ اللہ یہاں کی دہشت وحشت، قتل و غارت، آپس میں تصادم، خون ریزی، خون خرابہ ختم فرمائے، اور اللہ اس شہر کو 20 اور 30 سال پہلے جس طرح امن کا گوارا تھا، سکون اور قرار کا منبع تھا، خوشی اور عزت اور تسکین سے
سرسبز و شاداب تھا، اللہ اس سے بڑھ کر اس کو امن کا مرکز بنائے اور پورے عالم کے لیے خوشیوں کا اور ترقیوں کا، قرار و سکون کا مرکز بنا لے۔ اللہ بیماروں کو صحت شفا دے، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے درس اور حلقے میں بیٹھنے والے دوستوں کی دعائیں قبول فرمائے، جن کے لیے یہ فکر مند ہے ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ جن کے لیے یہ خواہش مند ہے کسی نعمت اور خوشی کے، اللہ وہ نعمت اور خوشی آسانی سے نصیب فرمائے۔ جن بلیات آفات آحات میں ہن فتن ما ظہر منہا و ما بطن میں عباد مبتلا ہے، اللہ ان سب سے نجات اور رہائی عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہے اللہ صالح اولاد نصیب فرمائے، جو بے ازدواج ہے رب العزت خوشگوار رشتے نصیب فرمائے، جن کے کام کاج میں گھٹنے عزت کا حلال کاروبار نصیب فرمائے، جن گھروں میں عداوت اور چپکلش ہے وہاں الفت محبت پیدا فرمائے، جہاں بے دینی ہے دین کو غلبہ عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں آل و اولاد میں دوست و احباب میں کاروبار میں دکان اور مارکیٹ میں کارخانے اور فیکٹری میں ایوان بالا میں ہر جگہ اسلام کو عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ یا رب دنیا عارضی و عبوری ہے، خاتمہ بالخیر و ایمان فرمائے، قبر جنت کا باغ بنائے، حشر و نشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، اور آپ کے لواء الحمد کے نیچے سایہ و جگہ عطا فرمائے، اور آپ کے متقدس مبارک ہاتھوں سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، اور اپنے خاص فضل و احسان سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ باہر ملکوں میں ہمارے احباب ہیں، دوست ہیں، وہ بھی اس نشست سے خوب مستفید اور مستنیر ہو رہے ہیں، اللہ ان کے فوائد دو بالا فرما، اللہ ان کو اوروں کے لیے مشعل راہ بنا، خاص کر ہمارے فرید بھائی اور ان کے اہل خانہ آل و اولاد کام کاج سب میں یا اللہ ان کی امداد فرما، اور جس طرح وہ چاہتے ہیں ایسی خوشیاں عطا فرما، اور جہاں کہیں ہمارے دوست قدردان ہیں سب کے نام لینا مشکل کام ہے، اللہ کو ان کے نام بھی معلوم ہے، کام بھی معلوم ہے اور مقام بھی معلوم ہے، اللہ جل جلالہ ان سب کو اپنے خزائن سے رحمت مہربانی خوشی مسرت ترقی علم اور عمل کی پونجیاں اور ان کے برکات نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ما شاء الله لا قوة الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى